بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ تک عوام کے سمندر نے عمران خان کی گرفتاری کو بریک لگا دی ہے اور اب ایک بڑا یو ٹرن سامنے آیا ہے۔ پولیس نے آنسو گیس کے شیل منگوا لیے ہیں۔ حالات اس وقت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آج عمران خان کے حق میں دو بڑے عدالتی فیصلے آئے ہیں جس نے پوری صورتحال کو تبدیل کر دی ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صدر علوی نے حکومتی دم پر جب پاؤں رکھا ہے تو اب ہر طرف سے چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور اس وقت کیا پریشانی ہے جو پی ڈی ایم کی تمام حکومت نے سر پکڑے ہوئے ہیں، اتحادی پریشان ہے۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انسان اپنی طاقت اور بساط کے مطابق بس کوشش کر سکتا ہے۔ عمران خان کو جب ہٹایا گیا تو عوام نے ان کا ساتھ دیا، وہ مسلسل عوام میں رہے، اور اب جس طرح مہنگائی کا پہاڑ توڑا گیا ہے اس کے اثرات بھی اب اس حکومت کے خلاف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو بھی الیکشن کی بات کرتا ہے تو ان لوگوں کو الیکشن سے اتنی چڑ ہو چکی ہے، ان کو علم ہے کہ عوام نے ان کا سیاسی اور جمہوری انداز کے اندر کیا درگت بنانی ہے، تو یہ اس کو پڑ جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایک طرف عدلیہ کے اگر ججز نے یہ بات کی ہے تو ان ججز کے خلاف مہم چلائی گئی۔ اب صدر علوی جو ہے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا کہ آؤ بھئی، ہم نے آپ سے ذرا چیک کرنا ہے کہ آپ کب الیکشن کروا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ ایک آئینی عہدہ ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر کو سہولتکاروں نے مشورہ دیا کہ آپ نے نہیں جانا، اور انہوں نے پھر متبادل ایک مقابلے میں خط لکھا اور کہا جی ہم نہیں آ رہے چونکہ آئین ہمیں آپ سے الیکشن کی مشاورت کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اندازہ کر لیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے، جس کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، پورا عملہ تنخواہیں اسی کام کی لیتا ہے، لیکن وہ الیکشن کو روک کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے، دوسرا تیسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے صدر علوی جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ الیکشن ہونے ضروری ہے، تو اب ایسے لگا جیسے حکومتی اتحادیوں کی دم پر پاؤں آ گیا ہے، اور چیخ و پکار سے لے کر اب دھمکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں، ایک طرف چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر پاکستان کا آج اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم صدر نے جو اجلاس طلب کیا ہے اس اجلاس کے اندر نہیں جائیں گے۔ اب یہ الیکشن کمیشن واضح طور پر اس کو منشی کہا گیا، جو بھی کہا گیا، وہ تمام چیزیں اس لیے صادق آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ ایک فریق بن گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعت کا ایک ونگ بن گیا ہے، اور یہ پورا جو رویہ ہے وہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں، غیر جمہوری، غیر آئینی جو ہے وہ رویہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے اب مریم اورنگزیب ہیں، وہ صدر کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ بھائی وہ کہہ رہی ہیں صدر صاحب اپنی حدود میں رہیں، صدر صاحب پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، صدر پر یوں ہو سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ، جس کو ایک لیگی بدماش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی سنجیدہ بندے کو اس ملک کا وزیر داخلہ بنایا جائے، اب وہ بھی صدر مملکت کو دھمکیاں لگانا شروع ہو گیا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ صدر علوی آ بیل مجھے مار، یہ کام نہ کریں، صدر علوی اپنی آئینی حدود میں رہیں، اور یہ ان کا اختیار نہیں ہے، ورنہ اس کو جواب جو ہے وہ آئے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس چیز کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا ہے، یہ اس پوری کمپین کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا سامنا کر نہیں سکتے، عمران خان عوام میں مقبول ہے، اور یہ کتنا بھاگیں گے بالآخر ان کو انتخابات کے اندر آنا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے ایک اور دو بڑے ریلیف ملے ہیں آج عدالت سے تحریک انصاف کو۔ ایک تو آپ کو علم ہے پارلیمنٹ حملہ کیس اور پی ٹی وی حملہ کیس کے اندر عمران خان پر اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی۔ وہ دہشت گردی کی دفعات آج عمران خان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ پیش ہوئی ہے، اور وہ دہشت گردی کی دفعات حذف کر دی گئی ہیں، ختم کر دی ہیں اس مقدمے سے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ بھی غیر ضمانت ہونی ہے، باقی جو کیس ہے وہ تو تقریباً اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اور کون سی دہشت گردی ادھر ہوئی تھی، عوام کو جس طریقے سے تین طرف سے شیل پھینکے گئے اور وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ اب دوسرا جو بڑا فیصلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے 70 ایم این ایز کی طرف سے ایک درخواست ہے۔ یعنی جب تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ بھئی راجہ ریاض اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے اور ہمیں جو ہے وہ باقی لوگوں کو استعفے قبول نہیں کروانے،
تو انہوں نے درخواست دی کہ ہمارے الیکشن قبول جو استعفے ہیں وہ قبول نہ کیے جائیں، لیکن وہاں چونکہ اسپیکر جو ہے یعنی ایک ایک لمحے پر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اسپیکر نے وہ استعفے قبول کر کے آگے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا، اور اب لاہور ہائی کورٹ نے آج جو ہے وہ استعفے انہوں نے وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ تو 43 ایم این ایز کا پہلے فیصلہ معطل ہوا پڑا ہے، اب 73 جو اور ایم این ایز ہیں ان کا بھی یہ معطل ہو گیا، تو یہ جو راجہ ریاض ہے اس کا تو کھیل بہرحال جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے وکلاء وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں، لیکن جو اس وقت ماحول یہ ہے کہ آج واقعتاً عوام نکل آئی ہے، یعنی حالانکہ کئی مرتبہ عوام نہیں نکلی، تحریک انصاف کے جلسوں میں لوگ بہت آئے، جہاں پر خوف و ہراس ہوتا ہے عوام جو ہے وہ وہاں پر نہیں نکلتی، لیکن پچھلے چند دنوں سے جب سے عمران خان کی گرفتاری کی ہوا چلی ہے تو روزانہ زمان پارک کے اندر ہزاروں کارکنان پہنچ جاتے ہیں، اور آج تو زمان پارک سے لے کر لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور باہر یہ عوام کا ایک بہت بڑا جو ریلا ہے وہ پہنچ چکا ہے، وکلاء نعرے بازی کر رہے ہیں، وہاں کا جو عملہ ہے وہ اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو وکلاء پیش ہوئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب عمران خان کا یہ کنسرن ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، وہ یہاں آئیں گے، عوام کی بڑی تعداد ہے، دھکے لگیں گے اور پھر وہ ٹانکے اکھڑ گیا تو مزید ان کو بیڈ ریسٹ پر بھیجنا پڑے گا۔ تو عمران خان کی ڈاکٹرز کی ٹیم، وکلاء کی ٹیم، انہوں نے وہاں پر پورا مدعا رکھا، لیکن جو معزز جج صاحب ہیں شیخ صاحب انہوں نے کہا جی قانون تو سب کے لیے برابر ہے، پھر کہا گیا کہ کسی طریقے سے جو روٹ ہے وہ فری کروا دیں، چونکہ خطرات تو ہیں، جب زیادہ عوام ساتھ ہوگی تو وہ خطرات پیدا ہوں گے، تو کم از کم جو روٹ ہے مال روڈ کا جہاں سے انہوں نے ہائی کورٹ کی طرف آنا ہے تو وہ کلیئر کروا دیں۔ تو جج صاحب نے کہا جی قانون سب کے لیے برابر ہے، میں تو یہ حکم نہیں دے سکتا، تو بظاہر جو معزز جج ہیں ان کی طرف سے ریلیف نہیں ملا، لیکن یہ جو دبنگ انٹری ہے لاہور ہائی کورٹ کی، چونکہ اتنا بڑا کیس نہیں ہے جو بات کا بتنگڑ بنایا گیا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ ضمانت ممکن ہے ویڈیو پبلک ہونے کے بعد یہ منظور ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے پولیس نے اپنی پوری تیاریاں کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے گرفتاری جو ہے اس کا ایک باقاعدہ خبریں چلوائی گئیں، یعنی خبریں چلوائی گئیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے 4 رکنی ایف آئی اے کی ٹیم تیار ہے اور پولیس ان کی معاونت کرنے جا رہی ہے، اور یہ جو ہے باقاعدہ چلوائی گئی، کمپین چلی، لیکن جب عوام نے سو موٹو لیا، عوام کی اتنی بڑی تعداد آئی کہ جس کے ذریعے پتا چلا کہ اب یہ بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو خون ہے وہ آج بھی شریف خاندان، رانا ثناء اللہ ٹائپ لوگوں کے گلے میں ہے، وہ کب پھندا بنتا ہے اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یقیناً ان مظلوموں کا جو خون ہے وہ خون نحق جو بہایا گیا وہ قبر تک آل شریف کا پیچھا کرے گا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو رپورٹس آئیں، جو ایجنسیز نے پہلے بھی رپورٹ دی تھی کہ زمان پارک کے اوپر اگر آپ نے دھاوا بولا، آپریشن کیا تو یقینی طور پر پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور یہ ایک نیا سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوگا جو ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، اور ہر مرتبہ مینجمنٹ نہیں ہوتی، بے شک ادارے ساتھ ملے ہوں، پھر بھی مینجمنٹ اتنی آسان نہیں ہوتی، چونکہ اس وقت جو عوام کے اندر غصہ ہے اس کی حالت ویسے ہی بڑی عجیب ہے۔ تو اب اس معاملے کے اندر جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں حماد اظہر نے بتا دیا 4 بجے، ابھی 4 بج چکے ہیں، تو زمان پارک سے عمران خان روانہ ہو چکے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے اندر جب آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک دبنگ انٹری ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، اور پولیس نے جو بندوبست کیا ہوا ہے آنسو گیس کے شیلنگ پورا جو سامان ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو نعرے بازی، ایک جذباتی ماحول ہے، ایک عجیب مناظر ہیں آج لاہور ہائی کورٹ کے، حالانکہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ آتے رہے ہیں، نواز شریف واپس وطن آئے، لوگ نہیں گئے ایئرپورٹ، حتیٰ کہ شہباز شریف لینے کے لیے گئے تھے، جو ہے وہ مریم نواز کو اور شہباز شریف کو لینے کے لیے ایک قافلہ گیا تھا حمزہ شہباز کی قیادت کے اندر، تو لوگ جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بالکل گیم الٹ گئی ہے۔ تو عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس گرفتاری کو عوام کا جو سمندر ہے اس نے بریک لگوا دی، اور اب ایف آئی اے نے یہ خود سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور یہ بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ ہے۔ جب پورا انہوں نے غم و غصہ دیکھا کہ حالات جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں، تو اسلام آباد انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج ہیں جواد عباس، انہوں نے یہ درخواست جو ہے اس کے اندر سے وہ حذف کیے تھے۔ اب جو ہے
وہ آپ دیکھیے کہ یہاں بتایا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے کہ جناب عمران خان جو ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے عمران خان کی گرفتاری سے متعلق مختلف نیوز چینل پر چلنے والی خبروں کی تردید کر رہا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس وقت یہ خبریں چلوا کر ایک عوامی رد عمل جو ہے وہ چیک کیا گیا, مختلف ٹی وی چینل کو بتایا گیا, لیکن اب ایک بڑی تعداد کے اندر جب عوام نکلی ہے, چونکہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے غلط الزامات پر, یعنی شہباز شریف جو ہے وہ تو منی لانڈرنگ کا کلیئر کٹ کیس تھا, مریم نواز جو ہے اس کے لندن میں آج بھی فلیٹ موجود ہیں, اس کی رسیدیں ابھی تک شریف خاندان نہیں لایا. نواز شریف کی کرپشن جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے اندر وہ ایک بالکل علامت ہے کرپشن کی. آصف زرداری کے جعلی بینک اکاؤنٹ, اس کی ٹرانزیکشن, بلاول زرداری کے منی جو لانڈری کے پیسے ہیں وہ بھی جعلی بینک اکاؤنٹ سے پے ہوئے, یہ سارے ثبوت موجود ہیں. تو یہاں عمران خان تحریک انصاف کی 3.5 سال حکومت رہی ہے, اگر کوئی کرپشن کا الزام ہوتا, کمیشن کا الزام ہوتا تو لوگ کہتے بھائی ضرور ہونا چاہیے, لیکن اب کیا ہے, انہوں نے یہ بیان دے دیا, فلاں نے یہ بیان دے دیا. تو زمان پارک سے لے کر لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور باہر اس وقت عوام ہے, سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, تصادم کے خطرات بدستور جو ہے وہ قائم ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حالات ہیں, یقیناً عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہوگی اور آئندہ چند دنوں کے اندر انہیں زمان سے جو ہے وہ بنی گالا یقیناً شفٹ ہونا ہے. اس حوالے سے اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.